نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت سے پہلے کیا کیا ہوگا، یہ بیان آپ سن رہے ہیں۔ اس پروگرام میں آج کے دابۃ الارض کا ذکر کر رہا ہوں۔ زمین میں چلنے والا، رینگنے والا ایک عجیب الخلقت جانور۔ عجیب الخلقت کا مطلب کہ اس کی حیت، شکل عجیب ہوگی۔ یہ اس کا نمودار ہونا، اس کا بیان قرآن میں موجود ہے۔ اس کے بارے میں ہے اخرجنا لہم دابۃ من الارض تکلمہم، سورہ النمل میں ہے، پارہ نمبر 20 آیت نمبر 82 کہ ہم زمین سے ان کے لیے ایک چوپایا نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا۔ یہ ایک جانور لوگوں سے ان کی زبان میں بات کرے گا۔ کہا جاتا ہے مغرب سے آفتاب طلوع ہونے کے دوسرے دن، کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں ایک یہ ہے کہ سورج مغرب سے نکلے گا۔ مشرق سے نکلتا ہے نا، سن رائز، سن سیٹ ہوتا ہے ویسٹ میں، مغرب میں، تو سن رائز ویسٹ سے ہوگا، مغرب سے ہوگا۔ اس کے دوسرے روز مکہ معظمہ کی مشرقی جانب ایک پہاڑ ہے جس کو کوہ صفا کہتے ہیں، زلزلے سے پھٹ جائے گا، اور چاشت کے وقت، جو سورج نکلنے کے کچھ دیر کے بعد، ایک جانور باہر نکل آئے گا، وہ لوگوں سے کلام کرے گا، پھر غائب ہو جائے گا۔ کچھ وقفے کے بعد وہ یمن میں اور پھر نجد میں نظر آئے گا، پھر غائب ہو جائے گا۔ تیسری بار وہ اس طرح نمودار ہوگا کہ اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، لاٹھی، اور دوسرے میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، قیامت کی پہلی علامات میں سے 2 نشانیاں ہیں، یعنی آفتاب کا مغرب سے نکلنا اور دابۃ الارض کا لوگوں پر خروج کرنا اور کلام کرنا۔ چاش کے وقت ان دونوں میں سے جس کا وقوع پہلے ہو، اس کے بعد فوراً دوسری وقوع میں آ جائے گی۔ تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگا۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس جانور کے خروج کو اللہ تعالی کی آخری حجت سمجھا جائے جب دنیا انتشار و افتراق، انتشار کے معنی بکھر گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، یعنی لوگوں میں خرابیاں، بدعنوانی اور کفر کا دورہ ہوگا۔ احکام الہی سے سرتابی کی جائے گی، اللہ کے حکم خاطر میں نہیں لائیں گے، پرواہ نہیں کریں گے۔ دین میں من مانی تحریف کی جائے گی۔ انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بالکل چھوڑ دے گا۔ دنیا کی حالت اتنی ابتر ہو جائے گی، یعنی اتنی بری ہو جائے گی کہ اس کے بعد اصلاح یعنی سدھرنے کی صورت نظر نہیں آئے گی۔ تب دابۃ الارض ظاہر ہوگا اور لوگوں سے کلام کرے گا جسے سب سنیں گے۔
4 باتیں ہیں، ان پر میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ انتشار و افتراق، یعنی لوگوں کے اتنے ٹکڑے ہو جائیں گے ایمانی لحاظ سے بھی اور ویسے بھی، طبقاتی تقسیم طرح طرح سے ہو جائے گی، لوگ طرح طرح کے فرقوں میں، کوئی زبان کی بنیاد پر، کوئی عقیدے کی بنیاد پر، کوئی رنگ کی بنیاد پر، کوئی کسی اور بنیاد پر، اتنے لوگ ٹکڑے ہو جائیں گے۔ بدعنوانی، جسے ہم کرپشن کہتے ہیں، بگاڑ، اخلاقی بھی اور دوسرا بھی، معاشی بھی، معاشرتی بھی، اور کفر، یعنی دین اسلام کے مقابلے میں کفر کی باتیں زیادہ ہوں گی۔ احکام الہی سے سرتابی کی جائے گی۔ ابھی سے یہ منظر نظر آ رہے ہیں، اللہ کے حکم اور رسول کے حکم کو نہیں دیکھا جا رہا، فلاں چیز جو گورنمنٹ نے کہہ دی یا کسی اور ملک سے آ گئی اس کو پیش نظر رکھا جا رہا ہے۔ دین میں من مانی تحریف، یعنی تحریف کا مطلب ہوتا ہے دخل اندازی، تبدیلی، یعنی دین کو بدلا جائے گا۔ لوگ چاہیں گے کہیں قرآن کی آیتیں الگ نکال کے قرآن بنانے کی کوشش، کہیں حدیث کے مقابلے میں اپنی بات ڈالی جا رہی ہے، قرآن کی اپنی مرضی سے تفسیر کی جا رہی ہے، جو قرآن کی تفسیر نہیں اپنی ہوتی ہے وہ کی جا رہی ہے۔ یعنی یہ سب باتیں ابھی سے ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ اندازہ کیا جائے جب یہ انتہا کو پہنچیں گی تو دابت الارض نکلے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، جس روز مغرب سے آفتاب نکل کر واپس ہو کر غروب ہوگا، اس سے دوسرے دن صفا پہاڑ جو مکہ کے قریب ہے زلزلے سے پھٹ جائے گا، اور اس میں سے ایک عجیب شکل کا جانور نکلے گا، جس کا منہ انسان کے منہ کی طرح ہوگا اور اس کے پاؤں اونٹ کیمل کے جیسے ہوں گے، گردن گھوڑے کی گردن کی طرح ہوگی، اور اس کی دم گائے کی دم کی طرح ہوگی، اور اس کے کھر یعنی پاؤں وہ ہرن کے کھروں جیسے ہوں گے، اور اس کے سینگ 12 سنگے کی سینگوں کے مشابہ ہوں گے۔ یہ اس کی حیت، یعنی اس کو دیکھنے میں کیسا لگے گا، یعنی کچھ حصہ اونٹ کی طرح، کچھ گھوڑے کی طرح، کچھ ہرن کی طرح اور کچھ گائے کی طرح مختلف۔ ہاتھوں کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ اس کے ہاتھ بندر کے ہاتھوں جیسے ہوں گے۔ پھر وہ لکھتے ہیں کہ وہ لوگوں سے بڑی صاف زبان میں گفتگو کرے گا، یعنی ایسی نہیں کہ اس کی زبان کو کوئی توجہ دے کے سمجھنا ہوگا، لفظ صاف ہوں گے۔ اور اس کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ کہاں سے آئے گی؟ آپ تو فوراً یہ سوچیں گے نا، تو جو رب اس کو نکال رہا ہے، پہاڑی پھٹ رہی ہے اور وہ نکل رہا ہے، وہ رب یہ دکھائے گا، یعنی اس کے بارے میں لوگ یہ چیز دیکھیں گے، اللہ تعالی کے حکم سے نکلے گا، لہٰذا یہ ہوگا، اور وہ اس تیزی سے تمام ملکوں میں پھرے گا کہ کوئی ڈھونڈنے والا اسے پا نہیں سکے گا اور کوئی بھاگنے والا اس سے بچ کر جا نہیں سکے گا۔ وہ تمام انسانوں پر نشان لگائے گا۔ مومن کی پیشانی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا لاٹھی اس اسٹک سے ایک نشان لگائے گا، جس سے اس کا سارا منہ اور زیادہ چمکدار نورانی ہو جائے گا اور باروب ہو جائے گا۔ مومن جس کے اندر ایمان، اس جانور کو پتہ ہوگا کہ اس بندے کی ایمانی حالت کیا ہے۔ اللہ جس کو چاہے جتنا چاہے علم عطا کرے، سمجھ عطا کرے، وہ جانور ہوگا، لیکن انسان کے اندر ایمان کی حالت کیا ہے اس کو پتہ ہوگا۔ تعجب کیا جائے ان لوگوں پر جو انبیاء و اولیاء کے کمالات پر انکار کرتے ہیں یا نہیں مانتے، سوچنا چاہیے، کیونکہ انبیاء و اولیاء کو بھی علم عطا فرمانے والا اللہ تعالی ہے۔
کافر کی ناک یا گردن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے مہر لگائے گا، جس کی وجہ سے اس کافر کا منہ سیاہ ہو جائے گا، اور اگر سیاہ ہوگا تو اور زیادہ بھیانک ہو جائے گا، اور مومن اور کافر میں پورا فرق واضح ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ اگر دسترخوان پر بہت سے لوگ بیٹھے ہوں تو مومن اور کافر علیحدہ علیحدہ دکھائی دیں گے، ان کی نشانی ظاہر ہو جائے گی۔ اس کام کو کر کے وہ جانور غائب ہو جائے گا۔ آج اس علاقے میں ہے، کل کسی اور علاقے میں، پرسوں کسی اور علاقے میں یہ نکلے گا اور کلام کرے گا۔ اس دابۃ الارض کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے خروج کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوگا کہ وہ مومن اور کافر میں امتیاز کر دے، ظاہر کر دے کہ کون مومن ہے، کون کافر ہے۔ قرآن اگر آپ پڑھتے ہوں، قیامت کے دن کے بارے میں بھی ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ کانپ جاتا ہوں میں تو سن کر بھی اور پڑھ کر بھی۔ آج ہم گناہ گار اور نیک بیچ میں کہتے ہیں نا مکس ہیں، ملے جلے ہیں، پتہ نہیں چل رہا کس کی ایمانی حالت کیا ہے، لیکن یہ جانور ظاہر کر دے گا۔ مومن پر نشان لگائے گا، چہرہ چمکدار ہو جائے گا، کافر پر مہر لگائے گا تو کالا ہو جائے گا، چہرہ سیاہ ہو جائے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کی مدد سے وہ کافروں کی ناک پر ضرب لگائے گا، جس سے ان کا چہرہ مکروہ اور سیاہ پڑ جائے گا۔ کئی لوگ ٹولوں کی شکل میں موجود ہوں گے تو تب بھی واضح ہو جائیں گے، اس کی وجہ سے پتہ چل جائے گا کہ کون مسلمان ہے کون نہیں۔ یہ دابۃ الارض لوگوں سے باتیں کرے گا، وہ کہے گا اے لوگو تم ہماری اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان کیوں نہ لائے؟ ایمان والے کہلاتے ہو لوگو، تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر، ہمارے رب تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان کیوں نہیں لائے؟ یا یہ کہ بنی نو آدم کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر، ہمارے رب کی آیتوں پر ایمان نہیں تھا۔ اس جانور کے نکلنے کی جگہ روایات میں تہامہ سے نکلے گا، طائف سے نکلے گا، مکہ میں سائف، یہ پہاڑ سے نکلے گا، پہاڑ پھٹے گا۔ اب اس کی وہ واقع وہ قریب کا پہاڑ صفا ہے یا تھوڑے فاصلے پہ ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک بار وہاں سے نکلے، دوسری بار طائف سے، اور تیسری بار تہامہ سے نکلے، ایسا بھی ہوگا۔ یہ جانور 3 مرتبہ ظاہر ہوگا، 2 بار دور دراز کے علاقوں میں ظاہر ہوگا، دوسری بار اس کا قصہ شہرت پائے گا اور اس کا ذکر مکہ مکرمہ میں بھی پہنچ جائے گا۔ جب لوگ مسجد حرام میں ہوں گے تو تیسری مرتبہ اچانک دابۃ الارض لوگوں کو دکھائی دے گا۔ یہ اختلاف ہے جگہ کا، مکہ مکرمہ میں واقع مسجد الحرام سے، صفا سے نکلے گا۔ حضرت حذیفہ بن اسید کی حدیث کی روشنی میں، جسے طبرانی نے روایت کیا، مسند ابو داؤد کی روایت کے مطابق 3 بار ظاہر ہوگا، پہلے تو 2 دور کے صحراؤں میں، اور پھر غائب، اور پھر ایک گاؤں میں، اور آخر میں مسجد الحرام سے۔ امام قرطبی لکھتے ہیں، یوں تو دابۃ الارض کے مقام و نمود کے حوالے سے، ظاہر ہونے کے حوالے سے باتیں مختلف ہیں، مگر اتنا طے ہے کہ مکہ مکرمہ میں بھی یہ ظاہر ہوگا، کیونکہ تینوں روایتوں میں مکہ مکرمہ کا بھی ذکر موجود ہے۔ دابۃ الارض کا حلیہ، آپ لوگ حلیہ کہتے ہیں، اصل لفظ حلیہ ہے۔ یہ حضرت فاطمہ بنت قیس تمیم داری کی آپ روایت پہلے جو سن چکے ہیں، اس میں اس کے مطابق یہ جساسہ ہے۔ دابۃ الارض کا حلیہ وہی جو بیان ہوا
کہ یہ ایک عجیب جانور ہے اور دجال کے لیے پہرے دار اور جاسوس کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث میں اس کو دابۃ الارض کہا گیا۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں دابۃ الارض حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا دوسرا روپ ہے۔ یہ بھی کسی نے لکھا کیونکہ قوم نے فرمائش کی تھی حضرت صالح علیہ السلام سے، پہاڑی پھٹے، اس میں سے زندہ اونٹنی نکلے، وہ بچہ جنے، فرمائشی معجزہ مانگا تھا، تو یہ اسی کا دوسرا یعنی ظہور ہے۔ کچھ نے یہ کہا کیونکہ قوم عاد قوم سمود کا بیان موجود ہے۔ یہ لوگ جس طرح کے تھے اور جو کچھ تھا ان کا طریقہ، اس قوم نے کیا کیا، یہاں ایک بات کرنے کو جی چاہتا ہے۔ فرمائشی معجزہ مانگ کر قوم سمود صالح علیہ السلام کی ایمان نہیں لائی۔ آپ نے فرما دیا یہ اونٹنی ناقۃ اللہ، ویسے تو ساری اونٹنیاں ہیں لیکن وہ خاص تھی تو اس کو ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی کہا گیا، تو اس کو برائی کے ارادے سے چھونا بھی نہیں۔ ایک شخص نے اس کی ٹانگیں کونچے کاٹنے کا پروگرام بنایا، باقی قوم خاموش رہی۔ خاموش رہنے کا مطلب رضامندی کہ ٹھیک ہے کاٹ دیا جائے کیونکہ یہ سارا پانی پی جاتی ہے، سارے کھیت چر جاتی ہے۔ ایک نے نیت کی، اس نے کونچے کاٹ دی، پوری قوم برباد ہو گئی، آج تک وہ جگہ دوبارہ آباد نہیں ہوئی۔ مسلمان کہلانے والوں نے تو نبی کے بیٹے کو بھی بھوکا پیاسا ذبح کیا ہے۔ جب وہ قوم جو ناقۃ اللہ کو کاٹ دے اس کے لیے سخت عذاب، تو اندازہ کیجئے جو لوگ نبی کے گھر والوں کو ستائیں ان کا کیا حال۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ اگر ہم نے توبہ نہیں کی تو ہمارے لیے کوئی خیر نہیں ہے۔ میں اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا۔ کیا یہ دابۃ الارض کئی جانوروں کا مجموعہ ہے کہ سر کیسا ہوگا، آنکھیں کیسی ہوں گی، کان کیسے ہوں گے؟ مختلف روایات ہیں۔ اس حوالے سے مزید گفتگو آپ سے انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں کروں گا۔ مجھ سے کوئی کہیں گفتگو میں غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اور شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔